قبول فرمائے اور دین کی مجلسوں میں بار بار بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عزوجل نے چونکہ بہت زیادہ رحیم ہے، بہت زیادہ قریب ہے، اور اللہ عزوجل چاہتے ہیں کہ ہم اللہ عزوجل چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بندوں کے اوپر زیادہ سے زیادہ احسانات کریں، زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ رعایت کریں، زیادہ سے زیادہ ان کو معاف کریں، زیادہ سے زیادہ ان کو بھلائیوں سے اور خوبیوں سے اور اچھائیوں سے نوازیں۔ اس لیے اللہ عزوجل نے بہت سی چیزیں ایسی رکھی ہیں اور ایسی بنائی ہیں جو انسان کے لیے فائدہ مند ہیں اور انسان کے لیے فائدے کی چیز ہے۔ اس طریقے سے ہم اور آپ مسجد میں بیٹھے ہیں تو مسجد اللہ کا گھر ہے اور مسجد سب سے اچھی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مسجد بہت زیادہ پسند ہے اور اللہ تعالیٰ نے مسجد کو اپنے عبادت کے لیے بنوایا ہے اور بنایا ہے۔ وہ مسجد کا معاملہ یہ ہے کہ ایک انسان جو باہر کھڑا تھا تو وہ انسان باہر کھڑا تھا، وہ بھلے ہی اچھا کام کر رہا ہو یا برا کام کر رہا ہو یا کوئی بھی کام کر رہا ہو، لیکن جیسے ہی وہ انسان مسجد کے اندر آیا، اس نے دعا پڑھی اللہم افتح لی ابواب رحمتک اور مسجد کے اندر داخل ہو گیا اور اس نے دعا یہ بھی پڑھ لی یا کہہ لی بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت الاعتکاف، کہ اس نے اعتکاف کی نیت کر لی۔ اور اگر کسی کو دعا نہیں یاد ہے تو بسم اللہ پڑھ کے مسجد کے اندر آ گیا اور اس نے اردو میں یہ بات کہہ دی یا دل میں یہ بات کہہ دی کہ میں مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت سے آیا ہوں، تو وہ مسجد میں آ کر بیٹھا، نہ اس نے نماز پڑھی، نہ اس نے تلاوت کی اور نہ اس نے ذکر کیا، لیکن جیسے وہ مسجد کے اندر آیا اور وہ بیٹھا رہا تو اس کو ثواب ملنا چالو ہو گیا۔ مسجد کے اندر آیا، بیٹھا تھا، تھکا تھا، سو گیا تو وہ سوتا رہا اور اس کو ثواب ملتا رہا۔ مسجد ایسی اعلیٰ درجے کی چیز ہے، یعنی انسان باہر ابھی کھڑا تھا، اس کی کوئی ویلو نہیں تھی اور آ کے مسجد کے اندر بیٹھ گیا، اس کو نیند آ رہی تھی، تھکا ہوا تھا، دماغ الجھا ہوا تھا، ٹینشن میں تھا اور آ کر بیٹھ گیا اور کچھ نہ پڑھا، بس بسم اللہ کر کے آ گیا، اعتکاف کی نیت کر لی، دعا نہیں آتی، صرف اردو میں کہہ دی کہ اللہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں اور اس کو ثواب ملنا چالو ہو گیا۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ دینا چاہتے تو کہہ دیتے جب تک نماز نہیں پڑھو گے 20 رکعت کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو دین کو سخت کر دیتے اور اتنا سخت کر دیتے کہ ہمارے لیے آپ کے لیے مشکل ہو جاتا دین کے اوپر عمل کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ زیادہ رحیم ہے، یعنی ہم اپنے بچوں کے لیے رحیم ہیں، آپ اپنے بچوں کے لیے رحیم ہیں اور آپ اپنے بچوں کے لیے بہت اچھا سوچتے ہیں اور بہت اچھا سوچنا آپ کی ذمہ داری بھی ہے، لیکن ہم سے زیادہ، آپ سے زیادہ، بلکہ 70 ماؤں سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے ہم کو اس بات کو بھی اپنے دل و دماغ کے اندر رکھنی چاہیے کہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم سے اللہ کا تعلق ہے اور ہمارا اللہ سے تعلق ہے، اس کے بھی بڑے فائدے ہیں۔ جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے گا اس کے بڑے فائدے ہوں گے، اور جو انسان اللہ سے اپنا تعلق توڑے گا، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو توڑے گا، وہ انسان برباد ہو جائے گا اور اس کو بربادی سے کوئی روک نہیں پائے گا، کیونکہ مالک اللہ ہی ہے، ہم سب کے مالک بھی اللہ ہیں، ہم سب کے خالق بھی اللہ ہیں، ہم سب کو پیدا کرنے والے بھی اللہ ہیں، ہم سب کو زندگی اور موت دینے والے بھی اللہ ہی ہیں، پھر سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں، اللہ نے بنایا اور اللہ ہی مٹائیں گے، اور جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں ہوگا یہ دنیا کا نظام ایسے ہی چلتا رہے گا۔ اور آپ اندازہ لگائیں دنیا کا نظام یہ کوئی معمولی نظام ہے، ایک انسان اپنے گھر کے نظام کو نہیں سنبھال پاتا، دماغ الجھا ہوتا ہے، 60 سال کی عمر میں انسان پگلا جاتا ہے، دماغ میں اتنی الجھنیں ہوتی ہیں، بیٹوں کے مسئلے، بہوؤں کے مسئلے اور رشتہ داروں کے مسئلے، دماغ الجھ جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا گھر ہوتا ہے، چھوٹی سی گھر، بلکہ معاملہ تو یہ ہے کہ ایسے آپ جو شہروں میں جائیں گے، بڑے شہروں میں تو ایک گھر میں 2 لوگ رہتے ہیں، میاں ہے بیوی ہیں، اور بیوی کی نوکری دوسری جگہ ہے اور شوہر کی نوکری دوسری جگہ
ہے، اتنے جھگڑے ہیں تو وہ ایک دوسرے کا مدد کرنے کے لیے تیار. یعنی چھوٹے چھوٹی فیملی سنبھالنا مشکل، اور کتنا بڑا نظام اللہ تعالیٰ سنبھالے ہوئے، کتنا بڑا نظام. اور آپ اندازہ لگائیں دنیا کوئی چھوٹی. آپ نکلیں بسما سے کہ ہم دنیا ٹہل آئیں تو راستے میں مر جائیں گے، لیکن دنیا ٹہل نہیں پائیں گے. ایسے بنے ہوئے چکر لگانے سائڈ والا. اور اب تو جہاز کا زمانہ ہے، جہاز سے ایسے ٹہلنے وہ تو الگ بات ہے. لیکن آپ سوچیں کہ لاؤ پینڈے کو بھی چلے جائیں اور ریوسا بھی چلے جائیں، یہاں بھی چلے جائیں اور وہاں بھی چلے جائیں، دیوا بھی چلے جائیں اور اجمیر بھی چلے جائیں، ٹہلتے پوری زندگی ختم ہو جائے گی مگر ٹہل نہیں پائیں گے. اتنا بڑا نظام. اور اس نظام کو جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جو ہم کو آپ کو نظر آتا ہے، اس نظام کو جب اس نظام کے آگے آپ دیکھیں گے جو نظام اللہ تعالیٰ کا ہر طرف پھیلا ہوا ہے، کیونکہ یہ دنیا سے کروڑوں گنا بڑا سورج ہے. دنیا سے دگنا اور تگنا اور چوگنے کا مسئلہ نہیں ہے، کروڑوں گنا بڑا سورج ہے. اور سورج سے کروڑوں گنا بڑے دوسرے سیارے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور جن کا مقابلہ اگر زمین سے کیا جاتا ہے، دنیا کے نظام سے کیا جاتا ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. تو یہ وہ بات تھی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی، اور لوگ سمجھ گئے تھے اور ہر انسان سمجھ رہا تھا اس بات کو. لیکن چونکہ یہ تحقیق کا زمانہ ہے، یہ وہ زمانہ ہے جس میں تحقیق ہوتی ہے، یہ وہ زمانہ ہے جس میں ٹیکنالوجی اور وگیان اور سائنس اپنے عروج کے اوپر ہے. تو اس نظام کو اس نظام کے مقابلے میں دیکھا جاتا ہے اور تحقیق کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس نظام کے مقابلے میں دنیا کا نظام اتنا یعنی اتنی بڑی دنیا اس نظام کے آگے اتنی جتنی چینجنگ ہوتی ہے. اور وہ سارا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں. سارا نظام ایک ٹرین چلانے کے لیے مسلسل ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے اور پورا سسٹم مینٹین کرتا ہے. ایک جہاز چلانے کے لیے ایک آدمی کے بجائے 2-3 آدمی اس کو مینٹین کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. اور اگر سوئی تھوڑی سی ادھر گھوم جائے، یعنی جہاز کی جو سوئی سیٹ کی جاتی ہے، اس کا سسٹم جو مینٹین کیا جاتا ہے، اس کو تھوڑا سا ایسے کر دیا جائے تو سعودی کے بجائے وہ جہاز امریکہ پہنچ جائے گا. اور کروڑوں گنا بڑا سورج اس کو اللہ تعالیٰ نے مینٹین کر دیا کہ یہاں سے نکلنا ہے، یہاں ڈوبنا ہے. اور چاند کا نظام بنا دیا کہ پہلے اتنا نظر آنا ہے، پھر اتنا نظر آنا ہے، پھر اتنا نظر آنا ہے، پھر غائب ہو جانا ہے. جو نظام اللہ تعالیٰ نے جیسے بنا دیا آج تک ویسے چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا. جب اللہ کا فیصلہ ہوگا یہ اتنا بڑا نظام، اس کو مٹانے میں بھی اللہ تعالیٰ کو ٹائم نہیں لگے گا. اللہ فیصلہ کر دیں گے، مٹ جا، سورج ختم ہو جائے گا، چاند ختم ہو جائے گا، دنیا کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، انسان بھی ختم ہو جائیں گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی جو اللہ کا فیصلہ آ جائے گا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کا مقام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا مرتبہ کیا ہے. اور ہم سمجھ نہیں پاتے، ہم اپنی دنیا میں مست ہو جاتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دنیا فتح کر لی. اب سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، اب سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے. لیکن ہم کو اپنے دل اور دماغ کے اندر اس بات کو بٹھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا مرتبہ کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں. ہم کتنی آسانی کے ساتھ نمازیں چھوڑتے ہیں، کتنی آسانی کے ساتھ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. اگر نماز صحیح نکلی تو امید ہے کہ باقی اعمال بھی صحیح نکلے. اگر انسان نماز میں پھنس گیا تو باقی پھنستا چلا جائے گا. اور ہم آسانی کے ساتھ نماز چھوڑ دیتے ہیں، بہت آسانی کے ساتھ. نماز تو 100 روپے کے چکر میں بھی لوگ چھوڑ دیتے ہیں. اور کچھ لوگوں کو 100 روپے تو ملنا بہت دور کی بات ہے، 2 روپے بھی نہیں ملیں گے اور نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. 2 روپے بھی نہیں ملیں گے اور نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کے نظام کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اہمیت دینے کی عادت ڈالیں. ہم سب کی کمی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اہمیت نہیں دیتے، ہم اپنی دنیا میں مست رہتے ہیں. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کریں. اسی میں ہمارا فائدہ ہے، اسی میں ہمارا فائدہ ہے. اور رسول کی تعلیمات سے ہٹ جانے میں ہمارا نقصان
رسول اللہ کے بعد جو سب سے بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور رکھا ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر ساری انسانیت کے لیے، سارے روادات کے لیے، ساری جماعات کے لیے، ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا اور سارے نبیوں کا سردار بنایا. ہمارے لیے اور آپ کے لیے سردار نہیں بنایا کہ ہم لوگ عام انسان ہیں، ہمارے سردار ہیں سارے نبیوں کے سردار. اگر سارے نبی ایک پاس جمع کر دیے جائیں اور سارے ولی اور سارے بزرگ اور سارے صحابہ اور سب کے مقام کو وزن کر دیا جائے ایک چیز میں رکھ کر اور رسول کے مقام کو رکھ دیا جائے دوسرے حصے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بڑھ جائے. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، اللہ تعالیٰ کی طاقت کو اہمیت دینا ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی بڑائی اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھاؤ، وہ تمہیں بخش دیں گے. ہر وقت ہمارے دل و دماغ کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ سب کچھ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات، سب کچھ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے. پوری دنیا بھلے ہی کوئی بات کہتی رہے، بڑے بڑے پروفیسر اور بڑے بڑے سیاستداں اور بڑے بڑے اعلیٰ درجے کے لوگ اور بڑے بڑے ڈاکٹر بھلے ہی کوئی بات کہتے رہیں، بھلے ان کی بات اچھی ہو، بری ہو، تحقیق سے ثابت ہو یا نہ ثابت ہو، لیکن ہمارے دل و دماغ کے اندر اس بات کو بٹھانا ہے اور بیٹھانا ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز اللہ ہی نے بنائی ہے اور ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے فیصلے دنیا کے اندر چلتے ہیں. اس لیے یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. اس مہینے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے اور آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لائے تھے اس وقت کے حالات کیا تھے؟ برے حالات تھے. اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن گئے اور لوگوں کو دعوت دی، لوگوں کو بلایا، لوگوں کو سمجھایا اور کچھ لوگ جب ان کی بات کچھ لوگوں نے مانی اور صحیح زندگی گزارنے والے بن گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام کو بھی بلند کر دیا. یعنی ایسے لوگ جن کو ذلیل سمجھا جاتا تھا، جن کو گھٹیا سمجھا جاتا تھا، جن کو دو کوڑی کا سمجھا جاتا تھا، جن کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن جب ان لوگوں نے جو بے سلیقہ تھے، آپ اندازہ لگائیں شراب کے بغیر ان کو مزہ نہیں آتا تھا. مست ہو کر شراب پینے والے لوگ اور مست ہو کر جوا کھیلنے والے لوگ اور اتنے دو کوڑی کے لوگ، آپ اندازہ لگائیں اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، بھلے ہی اچھے برے کسی قسم کے لوگ ہوں، گناہ کرتے ہوں، ثواب کا کام کرتے ہوں، کچھ بھی کرتے ہوں، لیکن اتنے لوگوں میں سے بلکہ پورے گاؤں کے اندر کوئی ایسا انسان آپ کو نہیں ملے گا جو اپنی بیٹی کو ذبح کر دے. اپنی بیٹی کو کوئی ذبح کرے گا، اپنی بیٹی کے لیے دوسرے کی گردن اڑا دے گا، اپنی بیٹی کے لیے دوسرے کی گردن اڑا دے گا. لیکن وہ اتنے گھٹیا لوگ تھے، دماغ سڑ چکا تھا، پاگل بن چکے تھے، پگلا گئے تھے کہ وہ اپنی بچیوں کو ذبح کرتے تھے، اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کرتے تھے. اور کوئی عام انسان کی بات نہیں ہے، بڑے بلند مقام پر پہنچنے والے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں بلند مقام کے اوپر پہنچایا، انہوں نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہماری ایک بچی تھی، وہ ہم سے محبت کرتی تھی اور میں اس سے محبت نہیں کرتا تھا. ہم نے ایک دن اس کو تیار کروایا اور ہم اس کو لے گئے. وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ ہمارے ابا ہم کو کھلائیں گے، گھمائیں گے، ٹہلائیں گے، باتیں کریں گے، اور مجھ کو اس کے اوپر بالکل ترس نہیں آیا. ہم نے گڈھا کھودا، وہ چلاتی رہی اور ہم نے اس کو زمین میں ایسے مون دیا اور مار دیا اور ختم کر دیا. اتنے پگلے لوگ، دو کوڑی کے لوگ، لیکن جب انہوں نے اللہ کی بات مان لی اور رسول کی بات مان لی اور ماضی سے یعنی گزرے ہوئے زمانے میں جو ان لوگوں نے گناہ کیے تھے اس سے توبہ کر لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ اور اس کے بعد کا سب سے بہتر زمانہ جو
ہمارے بعد کا زمانہ یعنی صحابہ کا زمانہ. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے. دونوں ایک دوسرے سے راضی اور خوش ہو گئے. اور تیسری بات کہ نبیوں کے بعد چونکہ سب سے بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا رکھا ہے، سب سے بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا رکھا ہے. نبیوں کے بعد سب سے بڑا اور اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دے دیا. اس لیے اگر ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اور اگر ہم نے گناہ کیے ہیں اور اگر ہم نے بری زندگی گزاری ہے تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر سکتے ہیں اور اپنی ماضی کو چھوڑ کر ایک نئی زندگی اچھی گزار سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے میں بہت آگے ہے. اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے میں، چونکہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے سے بڑی ہوئی. اللہ معاف کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے اور ہر چیز کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے معافی رکھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں بتائیں کہ یہ کام کر لیا کرو اللہ گناہ معاف کر دیں گے، یہ کام کر لیا کرو اللہ تعالیٰ مقام کو بلند کر دیں گے، یہ کام کر لیا کرو. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، بلکہ ایک انسان نے گناہ کیا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی. تو فائدہ تو یہ ہے کہ ہم نے کوئی غلطی کی، آپ سے معافی مانگ لی، آپ نے معاف کر دیا، بات ختم ہو گئی. فائدہ یہ ہے. لیکن اللہ کا فائدہ الگ ہے. اللہ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ نے گناہ کیا، آپ نے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا، الگ سے انعام دیا کہ جاؤ گھر لے کر جاؤ یہ انعام اور کھاؤ جا کے اور پیو جا کے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا معاملہ. اس لیے ہم اپنی زندگی کے اوپر غور کریں اور کوشش کریں کہ اگر ہم نے گناہ کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کریں اور اچھے عزم کریں، اچھے ارادے کریں. ہم سب کی کمیاں یہ ہیں کہ ہم اچھے ارادے نہیں کر پاتے، جبکہ اچھے ارادے ہر وقت ہونے چاہیے. عمل میں بڑے ہی انسان تھوڑا پیچھے ہو جائے، یعنی ہمارے اوپر حج فرض ہو گیا، ہمارے اوپر یا آپ کے اوپر یا کسی کے اوپر حج فرض ہو گیا، تو جیسے حج انسان کے اوپر فرض ہوا فوراً انسان ارادہ کر لے کہ ہم کو حج کرنے جانا ہے. اب حج کرنے کا اس نے ارادہ کیا، ترنت تو جا نہیں سکتا، پہلے پاسپورٹ بنے گا، اس کے بعد ٹائم آئے گا، اس کے بعد قسطیں جمع ہوں گی. اگر پرائیویٹ طریقے سے جائے گا تب بھی جب ٹائم آئے گا تب 8 لاکھ اور 10 لاکھ روپے جمع کرنے پڑیں گے تب جائے گا. لیکن ارادہ کر لے اور کوئی مجبوری آ گئی تو چلو اس مرتبہ مجبوری آ گئی اگلی مرتبہ چلے جائیں گے، لیکن ہم ارادہ تو کر لیں. خدا کا خواستہ ہمارے اوپر حج فرض تھا اور فرض کی معافی نہیں ہے. آپ نفل نہ پڑھیں اللہ تعالیٰ آپ سے کچھ نہیں پوچھیں گے. آپ 2 رکعت نفل نہ پڑھیں اللہ تعالیٰ کچھ نہیں پوچھیں گے. یہ جو بھکاری کہتے رہتے ہیں آپ کو 1 روپیہ نہ دیں اللہ تعالیٰ کچھ نہیں پوچھیں گے. جو بھکاری جنہوں نے دھندا بنا لیا ہے، ہم لوگ دیتے ہیں آپ بھی دیتے ہیں، 1 روپیہ آپ نے نہ دیا کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر حج فرض تھا اور ہم نے ارادہ ہی نہیں کیا اور ہم مر گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نصرانی ہو کر مرے، یہودی ہو کر مرے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، وہ اسلام سے باہر. یہ سختی کے جملے ہیں، اسلام سے باہر نہیں ہوگا. یہ سختی کے جملے ہیں کہ جس انسان کے اوپر حج فرض ہے وہ حج ضرور کرے. اس لیے ارادہ کرنا چاہیے. ہم کو رام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. ہم اور آپ اپنے گھروں کے اوپر جھنڈے لگاتے ہیں اور نعتیں پڑھتے ہیں اور رسول کا نام سن کر اندر سے بے چینی پیدا ہو جاتی ہے اور ہمارے اندر جذبہ نہ ہو اللہ کے گھر کو دیکھنے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو دیکھنے کا، پھر تو نام کی محبت ہے. یعنی ایک انسان رسول سے محبت کے دعوے کرے اور اس کے اندر جذبہ نہ ہو حج کرنے کا، عمرہ کرنے کا. اور اگر کسی کے اوپر حج فرض نہیں ہے لیکن گنجائش ہے 1 لاکھ 2 لاکھ، وہ ارادہ کرے کہ لاؤ ہم عمرہ کرنے چلے جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد دیکھائیں، اللہ کا گھر دیکھائیں، وہ جگہ دیکھائیں جہاں صحابہ نے گردنیں کٹائیں. آپ اندازہ لگائیں جب پہنچیں گے، جب پہنچیں گے بدر کے مقام کے اوپر، جب پہنچیں گے احد کے مقام کے اوپر